عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی وہ شام گویا شہر کراچی کی ساری دھڑکنیں یکجا ہو چکی تھی۔ آسمان پر سرخی مائل غروب آفتاب کی کرنیں مزار کی سبز و سفید چادریں چوم رہی تھی، اور سمندر سے اٹھنے والی نرم ہوائیں ہر ظاہر کے دل کو کسی اندیکھے سکون سے لبریز کر رہی تھی۔ اس روز معمول سے کچھ زیادہ ہجوم تھا۔ عورتیں چادر اوڑے ہاتھوں میں منتوں کے دھاگے لیے بچوں کو سنبھالنے کے لیے مزار کے احاطے میں آئی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی بھی اپنی نحیف ماں کا بازو تھامے دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی۔ اس کے قدم نرمی سے رکھے جا رہے تھے، جیسے ہر سیڑھی پر کوئی امانت ہو، کوئی دعا، کوئی راز چھپاؤ۔ وہ مکمل عبائے میں تھی، چہرہ بھی آدھا ڈھکا ہوا، صرف اس کی آنکھیں نمایاں تھی، مگر وہ آنکھیں گویا لفظوں سے بھرپور تھی۔ ہر درد، ہر دعا، ہر امید ان میں پوشیدہ تھی۔ مزار کی حفاظت پر معمور جن زادہ، جو صدیوں سے اس مقام پر روحانی نظام کا ایک خاموش خادم تھا، اس روز کچھ مختلف محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہر روز ہزاروں لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا، لیکن آج جیسے وقت تھم گیا۔ وہ لڑکی جیسے ہی مزار کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچی، اس کے ارد گرد کی روشنی ہلکی سی لرز گئی۔ جنزادہ جو ہوا میں پوشیدہ اپنی غیر مرئی حالت میں تھا، اسے دیکھ کر ٹھٹکا، اس کی روح جیسے لرزی ہو۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں تمہیں ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں۔ وہ نہ کوئی سیلیبریٹی تھی، نہ ولی کی اولاد، نہ کوئی ممتاز ہستی، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی پاکیزگی جیسے صدیوں کی عبادت، صدقے دل اور بے آواز فریادیں وہاں بسی ہوں۔ جنزادہ، جس کا نام اذلان تھا، ہمیشہ مزار کی فضا کو محفوظ رکھنے، بدنیت اور بدروحوں سے پاک رکھنے میں مصروف رہتا۔ وہ انسانی عشق و جذبات سے پاک مخلوق تھا۔ وہ صرف خدمت، اطاعت اور خفیہ طاقتوں کے درمیان رہنا سکھایا گیا تھا، مگر آج وہ جسے دیکھ رہا تھا، اس کی ہر جنبش دل کو چھو رہی تھی۔ زرمین اس لڑکی کا نام اپنی ماں کو سہارا دے کر دھاگا باندھنے کے لیے اس جگہ پہنچی جہاں لوگوں کی امیدیں وقت کے ساتھ لپیٹی جاتی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے رب سے براہ راست کچھ مانگ رہی ہو۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں غربت کا درد، آنکھوں میں بے خوابی، ہونٹوں پر بے آواز دعائیں تھی۔ اذلان حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جب وہ لڑکی دعا مانگ رہی تھی تو اس کے گرد ایک ہلکا سا نور پیدا ہو رہا تھا، جو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ یہ نور اس کے دل کی صداقت کی گواہی تھا۔ جنزادے کے لیے یہ لمحہ ایک وحی کی طرح تھا۔ وہ عام انسان نہیں، جادوگر یا درویش نہیں، بس سادہ سی لڑکی تھی جس نے اذلان جیسے جنزادے کے دل کو جھنجھوڑا۔ وہ لڑکی دعا مانگ کر جیسے ہی پلٹی، ایک لمحے کے لیے اس کی نظر اس مقام کی طرف گئی جہاں اذلان موجود تھا۔ حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ لڑکی یوں چونکی جیسے کسی کی موجودگی محسوس کر چکی ہو۔ اس کی پلکیں لرزی، نظریں جھکائے دوبارہ ماں کا ہاتھ تھامے ہجوم میں گم ہو گئی۔ لیکن جنزادہ، جو اب تک اپنی ذات میں مکمل اور مطمئن سمجھتا تھا، بے چین ہو چکا تھا۔ اس کا دل جو پہلے کبھی دھڑکا نہیں، اب ہر لمحے اس لڑکی کے خیال میں لرزنے لگا۔ اس شام جب زرمین مزار سے واپس گئی تو وہ ایک معمول کی زیارت تھی، مگر اذلان کے لیے وہ ایک طوفان تھا۔ اس نے رات بھر مزار کے سائے میں وہی جگہ دیکھی جہاں زرمین نے دعا مانگی تھی۔ وہ جگہ اب اس کے لیے متبرک ہو چکی تھی۔ بار بار اس لمحے کو دہراتا جب اس نے دل میں وہ الفاظ کہے، میں تمہیں ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں۔ اس کے دل میں پہلی بار انسانی تڑپ نے جنم لیا۔ پہلی بار اسے خوف ہوا کہ اگر یہ جذبہ اس کی قوم کو معلوم ہو گیا تو اسے روحانی دارالحکومت سے نکال دیا جائے گا، مگر وہ جذبہ اتنا طاقتور تھا کہ تمام اصول قید توڑ کر اذلان کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ زرمین کی زندگی کی سختیاں، اس کی معصوم دعا، اس کی خاموشی میں چھپا درد اذلان کے لیے سب کچھ تھا جو کسی جنزادے نے کبھی چاہا ہی نہیں تھا۔ اب وہ صرف ایک محافظ نہیں، ایک عاشق تھا۔ مزار کی پرانی دیواریں جنہوں نے وقت کی بے رحمیاں دیکھی تھی، شاید پہلی بار کسی جنزادے کی دھڑکن سن رہی تھی۔ اگلی کئی راتیں اذلان کے لیے بے قراری سے لبریز ہو گئی۔ وہ جن جو ہمیشہ صوفیوں کے ورد، زائرین کی دعاؤں اور مزار کے سکوت میں ڈوبا رہتا، بے چینی کے سائے میں قدم رکھ رہا تھا۔ وہ مزار کی چھتوں پر، طاقوں میں اور صحن کے گرد چلنے والوں کی آہٹوں میں زرمین کی آواز تلاش کرتا۔ وہ اس کی دعا کی گھونٹ سننے کے لیے ترسنے لگا۔ وہ لڑکی جو ایک لمحے کے لیے آئی تھی، اب اس کی ہر ساتھ میں بس چکی تھی۔ رات کے اس پہر جب سب ظاہر جا چکے ہوتے، صرف تیز ہوائیں لوہے کی زنجیریں ہولے سے بجتی، اذلان کی آنکھیں ممبر کے اس ستون پر جا ٹکتی جہاں زرمین نے ہاتھ رکھ کر دعا مانگی تھی۔ اب وہ صرف حافظ مزار نہیں بلکہ عاشق دعا ہو چکا تھا۔ اذلان کے لیے عشق ایک نامعلوم، ممنوع اور خطرناک جذبہ تھا۔
اس کی فطرت جنی تھی اور اس کا جسم لطیف مگر طاقتور، اس کی روح کسی انسان سے تعلق قائم کرنے کی اجازت سے محروم۔ وہ عشق جس میں انسان سرشار ہو جاتے ہیں اذلان کے لیے زنجیر بننے لگا تھا، لیکن زرمین کی سادگی، اس کے لفظوں کا ادب، اس کی خاموشی میں چھپی صدا، سب ایسی چیزیں تھیں جو اذلان کی صدیوں پرانی روح کو پگھلا رہی تھی۔ اسے پہلی بار لگا جیسے دل صرف خون پمپ کرنے کا نہیں بلکہ احساس پالنے کا مرکز بھی ہو سکتا ہے۔ مزار کے اطراف جو چاق و چوبند جنی قوتیں ہر وقت نگرانی میں تھی، ان میں سے بعض نے اس کی حالت کو محسوس کیا لیکن خاموش تھے جیسے کوئی نیا موسم آ رہا ہو۔ ایک رات جب بارش خاموشی سے مزار کی سنگی سیڑھیاں بھگو رہی تھی، مٹی کی خوشبو ہر زاویے میں بس چکی تھی۔ اذلان چھت کی منڈیر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ہر لمحے وہ گزار رہا تھا مگر وہ سمجھتا تھا تو وقت کو روکنا چاہتا ہے۔ دل میں ایک خلش تھی، ایک ایسی کیفیت جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے نیچے مزار کے احاطے میں دیکھا، وہاں روشنیوں کے حالے میں زرمین دوبارہ آئی۔ اس بار وہ اکیلی تھی، شاید کسی خاص دعا کے لیے یا کسی غم کو دل سے نکالنے۔ اذلان نے گہرا سانس لیا، وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کشش اب محض ظاہری دلچسپی نہیں، یہ عشق ہے، وہ عشق جو ہر حد، ہر قانون، ہر اصول سے انکار کرتا ہے۔ زرمین وہ لڑکی تھی جس کی مسکراہٹ میں درد کی دھار تھی، جس کے چال میں ذمہ داریوں کا بوجھ، اور جس کی سانسوں میں ایسی خستگی تھی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا جس نے صدیوں سے خاموش آہیں سنی ہوں۔ اذلان نے اپنی طاقت سے اس کی زندگی کے رنگ دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ دیکھتا تھا کہ کیسے وہ صبح سویرے فیکٹری جاتی ہے، کیسے ٹوٹی جوتی پہن کر بھائی کے اسکول کی فیس بھرتی ہے، اور کس طرح رات کو ماں کے جھریوں میں انگلیاں پھیر کر اسکون کی امید دیتی ہے۔ ایک بار وہ اس کے پیچھے پیچھے فیکٹری تک گیا، غیر مرئی ہو کر، اور وہاں جو منظر اس نے دیکھا، مردوں کی بے حیائی، آنکھوں کی ہوس اور زرمین کا سارا دن دبک کر کام کرنا، وہ سب اذلان کے دل میں آگ لگا گیا۔ وہ بے بس تھا کیونکہ اسے ظاہر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے یہ لڑکی کتنی عظیم ہے، اور وہ لوگ جو اسے کمزور سمجھتے ہیں حقیقت میں کتنے کھوکھلے ہیں۔ اس رات وہ پہلی بار رب سے مخاطب ہوا، نہ کسی زبان میں، نہ کسی رسم میں، بلکہ خاموشی میں۔ اس نے کہا، اگر یہ جذبہ غلط ہے تو مجھے فنا کر، مگر اگر یہ مقدر ہے تو مجھے طاقت دے کہ میں اس کا سایہ بنوں۔ جنات کے درمیان عشق گناہ سمجھا جاتا تھا اور انسان سے عشق ناقابل معافی، لیکن اذلان کے لیے زرمین صرف انسان نہیں رہی، وہ اس کے سکوت کی صدا، تنہائی کی ساتھی اور اس کی ازلی خدمت کی جزا بن چکی تھی۔ اب وہ مزار پر صرف حفاظت کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس امید میں کہ شاید آج پھر وہ آ جائے۔ ہر سرخ چادر میں زرمین کا عکس تلاش کرتا، ہر دعا میں اس کا نام گونجتا۔ جناتی قوت رکھنے کے باوجود وہ ایک معمولی عاشق بن چکا تھا جو دعا میں فقط ایک نظر مانگتا۔ رات کی تنہائی میں اکثر وہ خود سے باتیں کرتا، اذلان تو جن ہے، کوئی ولی انسان نہیں، تو کیا تو اس جذبے کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ لیکن دل خاموش نہ ہوتا۔ وہ ہر بار دھڑک کر جواب دیتا، اس کا نام زرمین ہے، روشنی ہے، اور میں بس سایہ۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اس نے فیصلہ کر لیا، وہ انسانی روپ دھارے گا، اپنی طاقت محدود کرے گا، اپنی قوم کے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، مگر زرمین کے قریب آئے گا، چاہے دوست بن کر یا اجنبی۔ وہ اس کے درد بانٹے گا، اس کے ساتھ چلے گا، اور نصیب نے ساتھ دیا تو اس کے لیے وہی بنے گا جو وہ خود کو بھی نہیں سمجھ پایا۔ ایک محافظ، ہمراز، ایک عاشق۔ کراچی کی تنگ و تاریک گلیوں میں سورج پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ زرمین کی آنکھ کھلی۔ سوتی آنکھوں میں نیند کی نمی باقی تھی، مگر وقت نے اسے تھپکی دینے کی مہلت ہی کب دی۔ اس نے دھیرے سے بستر کے قریب پڑی پرانی چپل پہنی تاکہ کسی کو جگائے بغیر باتھ روم جا سکے۔ چھوٹے سے 2 کمروں کا گھر جس میں چھت کے پنکھے کی آواز سے زیادہ کسی کو سکھ میسر نہیں تھا، اب زرمین کی سانسوں کی لپیٹ میں جاگنے لگا۔ وہ غسل خانے میں آئینے میں خود کو دیکھتی تو لگتا جیسے عمر اس کی ہڈیوں میں آ کر بیٹھ گئی ہو۔ عمر کی گنتی تو محض 22 سال تھی، مگر حالات نے اس کی کمر میں اس طرح خم ڈالا جو عام طور پر پچھلے 50 سال کے لوگوں میں آتا ہے۔ کچن میں پرانی ایلومینیم کی دیگچی کو چولہے پر رکھ کر اس نے چائے چڑھائی۔ گیس کی کم پریشر اور چولہے کی ہلکی نیلی روشنی اس کی زندگی کے ستارے بن چکے تھے، نہ مکمل اندھیرا، نہ پوری روشنی، جیسے سب کچھ ادھورا بیچ میں رکا۔ چائے کا کپ ماں کے ہاتھ میں دیتے وقت اس کی نظریں والد کے پلنگ پر گئی جو پرانا لوہے کا تھا، زنگ آلود لکڑی کے پاؤں سے سہارا لیے۔ والد کی ٹانگیں لگی ہی نہیں تھی، ایک ایکسیڈنٹ نے ان کی کمر سے نیچے کا جسم مفلوج کر دیا۔ وہ اکثر چھت گھورتے جیسے اس کے پار کچھ ایسا ہو جو ان کی حالت بدلے۔ ماں کے ہاتھ مسلسل کپ کپاتے، کبھی بلڈ پریشر، شوگر تو کبھی کسی دوا کی کمی۔ غرض ان کی بیماری کا کوئی ایک نام نہیں، بس یہ طے تھا کہ بیماری ان کے جسم کی محبت سے مبتلا ہے
زرمین کے دونوں چھوٹے بہن بھائی ابھی سو رہے تھے، ایک 5ویں میں تھا، دوسرا 3ری میں۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں اسکول نہ چھوڑیں، چاہے اسے خود کپڑے سیدھے سیدھے انگلیوں میں سوئیاں چبھتی رہیں۔ صبح 7 بجے بایا پہنے نکلتی، بازار کی گلیوں سے گزرتے کر بس اسٹاپ تک جاتی۔ راستے میں پان کی تھوک سے لال دیواریں، نیم کے درختوں سے ٹپکتے زہریلے قطرے، موٹر سائیکل کا شور، سب کچھ اس کے لیے معمول بن چکا تھا۔ بس اسٹاپ پر کچھ لڑکوں کی نگاہیں اکثر اس کا پیچھا کرتی، مگر وہ اپنے دوپٹے کے پلو کو مضبوطی سے لپیٹے چپ چاپ کھڑی رہتی۔ چہرے پر نہ نفرت نہ خوف، بس وہ خاموشی تھی جو صرف سمجھنے والے سمجھ سکتے تھے۔ بس میں بیٹھتے وقت وہ ہمیشہ کھڑکی کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتی تاکہ باہر کا منظر دیکھ کر اپنا دھیان ہٹا سکے۔ 20-25 منٹ کا سفر جس میں وہ ہر روز خود کو اندر سے تیار کرتی کہ فیکٹری میں آج کیا کیا جھیلنا ہوگا۔ کپڑوں کی ایک فیکٹری جس میں وہ لیڈی اسٹریچر کے طور پر کام کرتی۔ اس کے برابر میں بیٹھنے والی شازیہ اکثر اسے اپنے سسرال کے جھگڑے سناتی اور زرمین سر ہلاتی۔ اسے کسی سے کچھ کہنا آتا ہی نہیں تھا۔ فیکٹری میں صرف کپڑے نہیں سیے جاتے، وہاں عورتوں کی خودداری، ان کے وقار اور بعض دفعہ ان کی آوازیں بھی سلی جاتی۔ مینیجر کی نظریں زرمین پر اکثر ٹھہرتی، مگر وہ ہر بار کسی بہانے سے نظر کا سامنا ٹال دیتی۔ دوپہر کو صرف آدھے گھنٹے کا وقفہ ملتا جس میں زرمین اپنا لچکا ٹفن کھولتی، کبھی دال، کبھی آلو، کبھی صرف آٹے کا خالی پراٹھا۔ وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھاتی تاکہ کوئی اس کے ہاتھ کے نوالے گن نہ سکے۔ ایک بار کسی نے مذاق میں کہا تھا، زرمین تم تو نازک لگتی ہو، محبت کی روٹی سے بھی گزارا کر لو گی۔ وہ ہنسنے کے بجائے چپ ہو گئی کیونکہ محبت اس کی پلیٹ میں کبھی نہیں رکھی گئی۔ شام 6 بجے وہ واپس اسی بس میں سوار ہو کر گھر آتی۔ راستے میں رکشے والے آوازیں کستے، کبھی کوئی لڑکا موٹر سائیکل پر پیچھے آتا، مگر زرمین جانتی تھی اسے چلتے رہنا ہے۔ رکنے کا مطلب تھا سوال اٹھنا، سوالوں کا مطلب تھا کردار پر الزام، اور الزام کا مطلب نوکری کا خطرہ، بہن بھائیوں کا اسکول چھوٹنا، دوائیں بند ہو جانا۔ وہ راستہ نہیں بدل سکتی تھی، انداز بدل سکتی تھی۔ تیز قدموں سے نظر جھکائے خدا کے بھروسے چلتی، گھر پہنچ کر کپڑے تبدیل کیے بغیر سیدھی کچن جاتی۔ ماں کے لیے دوا، بھائی کے لیے دودھ، بہن کے لیے ہوم ورک کے سوالات، یہ سب اس کے لیے فرض تھے، محبت نہیں۔ وہ تھکی ہوتی مگر کبھی کسی کو یہ جتاتے نہیں۔ والد کے ہر شام کے وقت کسی دیوار کی ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ وہ کہتے، زرمین دیوار سے ٹیک لگوا دو، شاید نیند آ جائے۔ وہ خاموشی سے ان کی ٹانگیں ترتیب دیتی، بستر صاف کرتی، دیوار سے لگاتی جیسے خود بھی انہی سے ٹیک لے رہی ہو۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ چپکے سے پرانا بیگ کھولتی جس میں کپڑے سلنے کا کام لیا جاتا۔ محلے والیوں کی قمیضوں کے پیسے، شلواروں کی فٹنگ اور ان کی اضافی کمائی کا ذریعہ تھا۔ کئی بار انگلی کٹتی، آنکھیں بند ہوتی مگر ہاتھ چلتا۔ کمر میں درد ہوتا تو دیوار سے لگ کر چند لمحے سستاتی مگر کام رکتا نہیں۔ پھر وہ سونے سے پہلے چھت پر جاتی، آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک سوال کرتی، کب؟ شاید قسمت سے، شاید زندگی سے، شاید خود سے۔ اس کی زندگی میں کوئی خاص نہیں تھی، نہ سردیوں کی دھوپ، نہ بارش کا رومانس۔ اگر خوشی تھی تو کسی دن ماں کی دوا وقت پر مل جانا، بھائی کی فیس بھر جانا، یا کسی پڑوسن کی قمیض کا 100 روپے زیادہ دینا۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی کیونکہ اسے بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ شکایت عورت کے نصیب کو کالا کرتی ہے۔ وہ وقت، رشتے، خواہشیں سب دبا چکی تھی صرف زندہ رہنے کے لیے۔ زرمین جس کی آنکھوں میں دنیا کو صرف اپنی ماں کی آنکھوں کے پیچھے چھپنے کا دکھ دکھائی دیتا، اس کی اپنی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، اس کے ہاتھ نرم نہیں، کام کی سختی سے کھردرے ہو چکے تھے، مگر وہ کبھی آئینے سے نہیں شرماتی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی خوبصورتی نہ آنکھوں میں، نہ چہرے پر، بلکہ ان سلے کپڑوں میں، ان جوتوں میں جو اس کی بہن نے اس کے لیے خریدے، ان بسوں میں وہ روز سفر کرتی، ان دعاؤں میں جو بغیر آواز کے ساری دنیا کے شور سے چھپ کر کرتی۔ صبح کی روشنی مکمل پھیلی نہیں ہوتی کہ زرمین ہاتھ میں پرانا بیگ تھامے روزانہ کی طرح نکل پڑتی۔ گلی کے نکڑ پر کچرا جل رہا ہوتا، سڑک پر پانی، اور سامنے والی دیوار پر گمشدہ بچے کی پرانی تصویر آدھی مٹی ہوئی ہوتی، جیسے سب وقت کی مار کھا چکا ہو، مگر زرمین کا عزم باقی ہو۔ بس میں دھکے کھاتی شیشے سے باہر دیکھتی، اپنے اندر کی سوچوں میں گم ہو جاتی، مگر جیسی فیکٹری کا دروازہ آتا ایک اور دنیا میں داخل ہوتی، ایسی جگہ جہاں سانس لینا بھی احتیاط کا محتاج ہوتا۔ کپڑوں کی یہ فیکٹری شہر کے پرانے صنعتی علاقے میں تھی جہاں دھول، شور، پسینہ، مشینوں کی آوازوں نے مل کر ایسا بوجھ بنا رکھا تھا جس میں انسان صرف جسم بن کر رہتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی ہر طرح کی عجیب بے رحمی کی فضا محسوس ہوتی، جیسے وقت محبت کے لیے رکا اور اپنے جذبات بوجھ سمجھے جاتے ہیں۔ زرمین نے شناختی کارڈ مشین پر لگایا، ٹائم آن کیا، اس کے فوراً بعد نظروں کا جھونکا اس کے کپڑوں سے ٹکرایا۔ وہی سپروائزر جس کی آنکھیں ہمیشہ بدن پر رکتی، شخصیت پر نہیں۔ بنا کچھ کہے وہ گزری، مگر دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہوئی۔
اس کے کام کا اسٹیشن فیکٹری کے ایک کونے میں تھا جہاں روشنی کم اور گرمی زیادہ تھی۔ وہاں ساتھ بیٹھنے والی دو عورتیں اکثر ہنسی مذاق اور فکرے کسنے والوں کے بارے میں باتیں کرتی، مگر زرمین کا ہنسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے مشین آن کرتی، کپڑا سیدھا کرتی اور سلائی شروع کرتی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ چوکس ہوتی، محسوس کرتی کہ کس کی آنکھ کب اس کی گردن پر رکی، کس کی نظریں کمر سے نیچے پھسلی، جیسے ہر حرکت ایک سگنل تھی، ہر خاموشی کے پیچھے کوئی چال چھپی ہو۔ کبھی کبھار مینیجر ناصر آتا، ہاتھ میں فائلیں، ہونٹوں پر چھوٹی مسکراہٹ، ہمیشہ فیکٹری کے نئے قوانین، بونس اور حاضری کے مسائل پر بات کرتا، مگر نظر زرمین کے جسم پر ہوتی۔ وہ اکثر پاس آ کر کہتا، تم محنتی ہو زرمین، لیکن تمہیں تھوڑا سمجھدار بھی بننا چاہیے۔ وہ نظر نہ اٹھاتی، بس سلائی مشین کا پیڈل دباتی، جیسے آواز سے زیادہ تیز چلنے سے اس کے جملے دب جائیں گے۔ کئی بار اس نے جان بوجھ کر اتنا قریب آ کر بات کی کہ اس کی سانسیں محسوس ہونے لگی۔ زرمین کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ دفتر نہیں، میدان جنگ ہے جہاں وہ بغیر ہتھیار کی کھڑی ہے۔ یہ صرف ناصر نہیں تھا، بلکہ وہ چند مزدور جو ڈیلیوری کی گڈیاں اٹھاتے یا اسٹاک روم سے کپڑا لاتے، ان کی نظریں ہنسی، سرگوشیاں مستقل دباؤ کی مانی تھی۔ سنا یہ لڑکی بہن بھائی پالتی ہے، قربانی کا بکرا سمجھتی ہے خود کو۔ یہ جملے وہ اکثر اس کے پیچھے بولتے۔ ایک بار کسی نے راستہ روک کے کہا، زرمین آپ کی قمیض کا کلر بہت اچھا لگ رہا ہے، خاص کر یہ گلے کا کٹ۔ وہ لمحے کو رکی، آنکھیں گھما کر دیکھا، پھر چپ چاپ آگے بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک لفظ بھی منہ سے نکلا تو بات اس کی کردار کشی تک جا پہنچے گی، اور فیکٹری میں کردار کھونے کا مطلب ہے کام، تنخواہ، عزت سب ختم ہو جانا۔ کچھ عورتیں اس ماحول میں خود کو ڈھال چکی تھی، وہ بھی جواب دیتی، ہنستی یا کبھی کبھار ساز باز کر کے اپنی پوزیشن بہتر بناتی، مگر زرمین ایسی نہیں تھی۔ وہ اپنی ذات میں بند، اپنے وقار میں مکمل تھی۔ وہ سب کچھ سہ لیتی مگر آواز نہ نکالتی۔ ایک بار ایک مزدور نے اس کے بیگ کو چھوا جیسے کوئی اتفاقیہ لمس ہو، مگر اس کی انگلیاں لمحے بھر کو ٹھہری۔ زرمین نے فوراً بیگ کھینچا، ہاتھ زور سے چھٹکا۔ وہ شخص ہنس کر بولا، بہت نازک ہو میڈم، چھونے سے ٹوٹ جاؤ گی کیا؟ زرمین نے نظریں جھکائی، خاموشی سے نشست پر واپس آئی، جیسے خود کو اس جگہ سے کاٹ کر جسم میں لا رہی ہو۔ یہ صرف لمحات نہیں، زخم تھے جو ہر روز ہر گھنٹے لگتے۔ زرمین کی روح تھکتی، مگر چہرے پر کبھی کسی کو دکھ نہ دیتی۔ کبھی کوئی عورت اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہتی، اگر تم تھوڑا سمجھوتا کر لو تو ترقی جلدی ہو سکتی ہے۔ وہ مسکراتی، جیسے انکار کو زبان نہ دینا بھی سلیقہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خاموشی ہی اس کی ڈھال ہے، اور خاموشی وہ چادر ہے جس سے وہ اپنے آپ کو لپیٹے ہے۔ فیکٹری میں ہفتے کے آخری دن وہ عورتیں جلدی نکلنے کی کوشش کرتی، مگر سپروائزر اکثر زرمین کو روکتا۔ یہ آخری 3 پیس سلو، پھر جاؤ۔ وہ کچھ کہے بغیر بیٹھتی، جانتی تھی یہاں اعتراض کا مطلب تنخواہ کٹوتی، فائل میں شکایت، یا اس سے بھی برا بدنامی کے لیے وہ روز تھوڑی دیر مر کر روز زندہ ہوتی۔ زرمین کے سلوٹوں میں نہ صرف کپڑے بلکہ بے آواز آہیں، دبے آنسو، اور وہ سب کچھ تھا جو کبھی کسی سے کہہ نہ پاتی۔ شام کو جب مشین بند کرتی، ہاتھ کپ کپاتے، گردن اکڑی اور آنکھوں میں جلن لیے صرف یہ سوچتی کہ بس مہینے کا آخری ہفتہ آ جائے تاکہ بھائی کی فیس بھروں۔ کبھی کبھی تنخواہ لینے کے بعد چھوٹی کینٹین میں بیٹھ کر ایک چائے منگواتی، چپ چاپ اسے دیکھتی جیسے کسی خواب کی مانند جس میں کوئی ذائقہ نہیں مگر پیے بغیر گزارا نہ ہو۔ وہ دن، مشینیں، نظریں، آوازیں سب زرمین کے گرد پنجرے کی مانند تھے جو کھلا تھا مگر جسے نکلنے کا راستہ نہیں، اور جب دن ختم ہوتا تو وہ بس کے سفر میں ان باتوں کو لپیٹ کر خود میں بند کرتی تاکہ گھر پہنچے تو کوئی یہ نہ کہے تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو، کیا فیکٹری میں کیا ہوا؟ کیونکہ جواب دینا عیش ہے، اور زرمین عیش کی نہیں، محنت کی بیٹی تھی۔ وہ دن عام دنوں جیسا شروع ہوا، وہی صبح فیکٹری حاضری، وہی سپروائزر کی نگاہیں، وہی خاموشی جو زرمین نے اوڑھی تھی۔ مگر شام کو فیکٹری سے لوٹ کر گلی کے موڑ پر پہنچی تو سامنے خالہ رشیدہ ٹھنڈی چارپائی پر بیٹھی، سر پر دوپٹہ ڈالے تسبیح گھما رہی تھی۔ ان کی آواز میں وہی ہمدردی کی پرانی چمک، بیٹی تو ہر وقت ایک جیسی لگتی ہے، کوئی دم درود کروا، عبداللہ شاہ کے مزار پر حاضری دیا، تیرے نصیب جیسے کسی نے روکے ہیں۔ کبھی کبھی نیک روح پر کلخانی سے بھی مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ زرمین نے سر ہلایا، انکار نہیں کیا مگر فوراً وعدہ نہیں کیا۔ گھر آ کر جیسی ماں کے پاس بیٹھی تو خالہ کی باتیں گونجنے لگی۔ ماں کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے سانسوں میں بوجھ، اس نے سر ہلایا۔ امی جمعرات کو چلیں گے دعا مانگنے۔ اماں نے چونک کر دیکھا، جیسے برسوں بعد بیٹی نے ایسی جگہ کا ذکر کیا جہاں امید باقی ہو۔ جمعرات آئی تو ہوا میں خاص تازگی تھی۔ زرمین نے امی کے لیے ہلکی چادر نکالی، خود عبایا پہنا، رکشے میں سوار ہو کر مزار کی سمت روانہ ہو گئی۔ راستے میں رکشے کی کھڑکھڑاہٹ، سگنل پر لگی آوازیں، تیز دھوپ کا دباؤ، مگر زرمین کا دل کسی اور حالت میں تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس طرح شعوری طور پر کسی مزار میں حاضری کا ارادہ کیا۔ رکشہ جب سیڑھیوں کے قریب رکا تو لمبی قطار پہلے سے موجود
مرد عورتیں بچے سب اپنے ارمان سوال لیے آئے تھے۔ زرمین نے امی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، آہستہ سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر جہاں سبز چادر والے خدام تھے وہاں ہوا میں اگر بتیاں، چمپا کے پھول، پرانی چادروں کی مہک کھلی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی مرکزی دروازے سے داخل ہوئی، مزار کی فضا نے ان پر نرمی سی پھیری۔ زرمین کے دل میں جو بوجھ تھا لمحوں کے لیے ہلکا ہوا۔ ماں نے ستونوں کے قریب بیٹھ کر آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی اور زرمین چپ چاپ ان کے ساتھ بیٹھی۔ روشنی، دعا، ہجوم اور چپ کی ایک عجیب آمیزش۔ وہاں ہر چہرے پر امید اور تھکن کا امتزاج دکھائی دیتا۔ کچھ لوگ چادر چوم رہے تھے، کچھ دھاگے باندھ رہے تھے، کچھ سجدے میں جھکے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اذلان، جو روحانی محافظ جنزادہ تھا، آسمانی دائرے سے اتر کر انسانی ہجوم میں ہوا۔ خاموشی اور روشنی کے متحرک ذروں میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اس کا فرض حفاظت تھا، نگرانی اور غیر مرئی خرابیاں دور کرنا۔ لیکن اس دن جیسے وقت کا پہیہ ساکت ہوا، اذلان کی نظر ہجوم ایک چہرے پر جا رکی جس نے سارے مناظر پیچھے چھوڑے۔ وہ چہرہ جو مکمل ڈھکا تھا مگر اس کی آنکھیں سچ کی آئینہ دار، معصومیت سے پر اور خاموش دعا کی عکاس، اذلان کے وجود کی تہ تک اتری۔ یہ نظر پہلی بار نہیں لیکن پہلی بار اذلان نے اس نظر کے پیچھے موجود دل کی صداقت محسوس کی۔ وہ جھکا، اس کی آنکھوں میں اتری روشنی میں کچھ اور ہی نظر آیا۔ زرمین ماں کے ساتھ دھیرے سے چلتے مزار کے اس مقام تک پہنچی جہاں منتوں کے دھاگے باندھے جاتے۔ اس کے ہاتھ میں سفید دھاگا تھا جس پر اس نے کوئی رسم نہیں کی، کوئی منت نہیں باندھی، بس دل میں خاموش سا جملہ تھا: یا اللہ میرے والد کو سکون دے، میری ماں کی سانس لمبی کر، میرے بہن بھائیوں کا مستقبل اچھا ہو، مجھے جتنی طاقت چاہیے وہ دے، مگر کسی کے سامنے جھکنے کی مجبوری نہ دے۔ یہ دعا کوئی لفظوں میں نہیں، نہ ہونٹوں نہ زبان پر، صرف دل کی لرزش میں تھی۔ مگر اذلان جو روحوں کی فطرت کا جاننے والا تھا، یہ لرزش سن چکا تھا۔ اسے پہلی بار ایسا انسان دکھائی دیا جس نے غربت کے عوض نہ وقار بیچا نہ ایمان، جو کسی بدن کے سودے میں نہ اترا، نہ کسی خاموش ظلم پر شور کیا، بس جیتا وقت سے لڑتا دعا کرتا رہا۔ اس لمحے اذلان کی نظر اس کے پیروں پر گئی، جوتے جو ٹوٹے تھے مگر سلائی کر کے پہنے گئے، اس کے عبائے پر پڑے پرانے دھبے بار بار دھو کر بھی نہ اترے مگر چمک کم نہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ جو دعاؤں کے لیے اٹھے تھے لیکن ان کی محنت کی مٹی، مشین کی چکنائی، سلائی کی تکلیفوں کے نشان واضح تھے۔ وہ ہاتھ ارسلان کو دنیا کے کسی بھی محل، کسی بھی زیور سے قیمتی لگے، کیونکہ ان ہاتھوں میں صفائی تھی، نہ صرف جسم کی بلکہ نیت کی۔ وہ منظر اس کے دل پر نقش ہو گیا۔ ماں جھکی، بیٹی چپ چاپ دعا کرتی، ان دونوں کے گرد چمپا کی خوشبو کا حوالہ۔ اذلان کو پہلی بار لگا جیسے کسی انسان کی موجودگی خود روحانی شفا ہو، جیسے کوئی دعا خود چل کر آئی ہو، جنہیں مانگنے کا سلیقہ آتا ہو وہی مستجاب ہوتے ہیں۔ اس وقت سورج آسمان پر محل غروب تھا، ہوا میں تھوڑی تھکن، جیسے دن بھر کے دکھ مزار کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوں، مگر ان دکھوں کے بیچ وہ ایک چپ لڑکی جو ماں کا بازو تھامے واپس پلٹی، اذلان کی روح کو تھام چکی تھی۔ اس نے کچھ مانگا نہ دکھایا، بس جیسے کچھ چھوڑ آئی ہو، اپنی پاک نیت کی خوشبو، اپنی دعا کی طاقت، دل کی سچائی۔ زرمین کو اندازہ نہیں تھا کہ اس روز اس کی دعا کو کسی غیر مرئی نگاہ نے نہ صرف سنا بلکہ اپنے دل پر لکھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل بھی فیکٹری جائے گی، وہی سفر، تکلیف، وہی چپ خاموش جنگ، مگر شاید کچھ بدل چکا تھا، شاید اس کی خاموشی کسی کے سماعت میں اتر چکی تھی۔ وہ جو واپسی پر سمندر کی جانب دیکھتی، اس کی آنکھوں میں وہی خاموش سوال تھا: کیا دعا فقط مانگی جاتی ہے یا پوری بھی ہوتی ہے؟ ادھر اذلان مزال کے سایہ دار کونے میں کھڑا منظر دیر تک تکتا رہا۔ پہلی بار کسی انسان کے دل میں جھانکنے کا اشتیاق ہوا، پہلی بار کسی دعا کو اپنی ذات میں محسوس کرنے کی تڑپ، پہلی بار کسی کی خاموشی میں رب کا عکس نظر آیا۔ بازار سے گھر آ کر ابایا اتارا تو سارا بدن پسینے اور مٹی سے بھیگا تھا۔ کچن میں رکھے برتن دھوئے، چولہا جلایا، ماں کو دوا دی، چھوٹے بہن بھائیوں کو نوالا ہاتھ میں دے کر پڑھنے بٹھایا۔ وہ سب کچھ جو وہ روز کرتی آج بھی اسی طرح کیا، مگر دل میں خاموش سے نرمی بس گئی۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر گزرے لمحوں کی روشنی ابھی بھی اس کے دل کی دیواروں پر لرز تھی۔ وہ جو فیکٹری کے شور، معاشرے کی زہریلی نظروں اور بے بسی کے طوفانوں میں الجھی رہتی، وہاں جا کر جیسے لمحے تھمے۔ وہ رات جب وہ ماں کے ساتھ مزار سے لوٹی تو عجیب سی طمانینت سانسوں میں اتری، جیسے مزار پر بیٹھے بیٹھے اس نے تھکن اتاری ہو، دکھوں کو تہ میں رکھ دیا اور صرف سوچا ہو کہ اب اور سہ لوں گی اگر میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ وہ سونے سے پہلے چھت پر آئی، آسمان پر کچھ مدھم ستارے جلملاتے، ٹھنڈی ہوا چلی تو اس نے چادر کندھوں پر مزید کسی۔ وہ دیر تک خاموش رہی، جیسے ہوا سے کچھ کہنا ہو یا شاید کچھ سننا ہو۔ یا اللہ، بس اب کی بار میرے نصیب بدلیں، اب اگر میرے لیے کوئی راستہ کھلے، میرے بھائی پڑھ لکھے، امی کے ہاتھ چیکوں، ابو کو نیند آئے، تو وعدہ کرتی ہوں دوبارہ مزار جاؤں گی چادر لے کر، سچ میں سبز چادر تیری چوکھٹ پر شکرانے کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی مگر لب مسکرا رہے تھے۔
وہ پہلی رات تھی جب زرمین بستر پر لیٹی تو نیند آنے سے پہلے دل کو سکون کی دھیمی لوری سنائی دی۔ اگلی صبح حسب معمول طلوع ہوئی، مگر اس دن کی روشنی مختلف لگی، جیسے امید کی کرن اندر سے چمکی۔ زرمین نے امی کے لیے پراٹھا بنایا، بھائی کو اسکول روانہ کیا، خود تیار ہو کر باہر نکلی، عبایا اوڑھا، بیگ سنبھالا، وہی روز کا راستہ اختیار کیا۔ مگر کیا جانتی تھی کہ یہ روز کا راستہ ہر دن نیا امتحان بن چکا ہے۔ جیسے وہ گلی کے موڑ پر پہنچی، 3 لڑکے جنہوں نے اکثر اسے فیکٹری آتے جاتے دیکھا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر شرارت، آنکھوں میں درندگی تھی۔ ہمیشہ کی طرح بولے، آ گئی شہزادی، کہاں جاتی ہو روز، خوابوں میں کیوں نہیں آتی؟ زرمین نے سر جھکایا، قدم تیز، دل تھام کر چپ چاپ گزری، مگر آج ان کے کہکوں کو زیادہ گہرا محسوس کر رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا بھاگ جا، پیچھے نہ دیکھ، جیسے ہر روز کرتی، لیکن آج ایک قدم کے ساتھ دل میں گھبراہٹ بھی بڑھی، جیسے اس کے پیچھے کچھ چل رہا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، مگر قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ آوازیں فاصلے سے نہیں، پیچھے سے آ رہی تھی۔ آہستہ چل شہزادی، ہم بھی تو ساتھ چل رہے ہیں۔ زرمین کا دل سینے میں تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پرس کو قریب سے پکڑا اور عبایا کی جھالر کو روز سے لپیٹا۔ وہ جانتی تھی چیخنا بیکار ہے، یہ شہر سب سنتا ہے مگر سنتا نہیں۔ سڑک کے کنارے چل رہی تھی، مگر ہر قدم پر لگا جیسے زمین کھسک رہی ہو۔ وہ کئی بار سوچ چکی تھی کہ امی کو بتائے، ابو کو بولے، مگر ہر بار شرم اور خوف نے زبان کو تالے لگائے۔ جانتی تھی کہ باپ کی غیرت، ماں کی بیماری، بہن بھائی کا اسکول، سب اس کے کندھوں پر ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں لانا چاہتی جو گھر کی دیواریں ہلائے۔ آج جب وہ بس اسٹاپ تک پہنچی تو تینوں لڑکے آ کر تھوڑی دور کھڑے ہو گئے، ہنستے باتیں کرتے، مگر نظریں اس کے چہرے، ہاتھوں، عبائے سائے پر ٹکی رہتی۔ اس نے جیب سے چاکلیٹ نکالی، کہا لے لو، شاید آج کام میں تھوڑی مٹھاس آئے۔ دوسرا بولا، آج تو گلابی لپسٹک لگائی ہے کیا؟ دل تو چاہتا ہے۔ زرمین کے کان جلنے لگی، اس نے نظریں جھکائی، دعائیں پڑھی، دل میں بولی، یا اللہ کوئی مدد کر، تھک گئی ہوں یہ نظروں کا بوجھ، راستے کی ذلت، خاموش چیخیں کب تک؟ بس آئی، دروازہ کھلا، زرمین چڑھی۔ ایک لمحے کو دل چاہا پیچھے دیکھے، شاید جواب دے، تماچا یا کم از کم آنکھوں سے نفرت دکھائے، مگر جانتی تھی جیسے لوگ جواب سے نہیں ڈرتے، خاموشی سے طاقت لیتے ہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی، باہر کے منظر پر نظریں جمائی۔ بس میں شور، ہارن کی آواز، مسافروں کی چہل پہل، لیکن زرمین کی دنیا میں خاموشی تھی۔ اندر کوئی صدا نہیں، دل کی گہرائی سے نکلتی سسکی تھی جس نے خود کو ضبط کی چادر میں لپیٹے رکھا۔ فیکٹری پہنچی تو چہرے پر وہی خاموشی، تھکن اور وہی مسکراہٹ جو سب چھپانے کو کافی تھی۔ کسی کو نہ پتہ چلا کہ آج کا سفر کل سے زیادہ بھیانک تھا۔ نہ ماں، نہ بھائی، نہ فیکٹری، نہ کسی کو لیک۔ بس شام کو جب وہ واپس آئی اور بستر پر لیٹی تو عبداللہ شاہ کے مزار کا سکون یاد آیا۔ وہ لمحہ جب ماں کے ہاتھ تھامے دعا مانگ رہی تھی، وہ وقت اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ دل میں سکون تھا۔ آنکھیں بند کی اور چپکے سے سرگوشی کی، یا اللہ آج بھی دعا ہے، بس اب کسی دن وہ آئے جو ان راستوں کی نظریں سے بچائے، یا مجھے اتنی ہمت دے کہ میں خود ان نظروں کو ختم کروں، اور جب یہ سب ختم ہوئے تو وعدہ کرتی ہوں اس مزار پر چادر لے آؤں گی، سبز چادر تیری چوکھٹ پر شکرانے کے ساتھ۔ اگلے دن صبح زرمین کے لیے عام سی تھی، لیکن دل بے چین، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے ہو۔ رات وہ دیر تک جاگتی، دعا پڑھتی رہی، آنکھیں عبداللہ شاہ کے مزار کے منظر کو بار بار آنکھوں میں بساتی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی پکار سنی گئی، بس وقت کا پہرا اٹھنا باقی ہے۔ بائک کو اپنی گد اچھی طرح سے لپیٹا، بیگ کندھے پر لٹکایا، حسب معمول فیکٹری روانہ ہوئی۔ راستے میں وہی تھے، دکانیں، نالیاں، دیواریں، بجلی کے تار، شور، سب کچھ ویسا، مگر آج اس کی ہڈیوں میں انجانی سنسناہٹ دوڑی، جیسے فضا میں چپ چاپ بدل رہا ہو۔ چند قدم چلی کہ وہی لڑکے تینوں گلی کے نکڑ پر پہلے سے موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں کل سے زیادہ بے باکی تھی، لبوں پر غلیظ مسکراہٹ، لہجے میں وحشی ہنسی۔ زرمین نے دل تھاما، وہ سر جھکائے گزرنے لگی تو ان میں سے ایک آگے بڑھایا، راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا ہمیشہ یوں ہی گزرو گی یا کچھ جواب نہیں دو گی؟ دوسرا بولا، آج تو بایا بھی نیا لگ رہا ہے، دل چاہتا ہے قریب سے دیکھے۔ اور تیسرا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے وہ زرمین کا راستہ نہیں، خود اس کی ہاتھ چھو رہا ہو۔ زرمین کی آنکھیں حیرت، خوف اور بے یقینی سے پھیلی۔ اس لمحے اسے لگا کہ سانس بند ہوگی، کسی اندھیرے گڑھے میں گرے گی یا زرمین خود اسے نگلے گی۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا، جو کوئی خاموش تماشائے تھے، جیسے شہر کی دیواریں بحری ہو چکی ہوں۔ اس کے قدم پیچھے ہوئے، دل کی دھڑکن تیز، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ہونٹ اب بھی ساکت تھے۔ وہ چیخ سکتی تھی مگر اس نے خود کو کبھی کمزور ظاہر کرنا نہیں سیکھا۔ تبھی جیسے فضا نے کروٹ لی، ہوا میں جیسے لرزش پیدا ہوئی، سکون کی روشنی دھندلی اور گرد آلود راستے کے دوسرے کنارے ایک بلند قامت، گندمی رنگت والا، سادہ مضبوط جسم والا نوجوان نمودار ہوا۔
اس کی آنکھیں گہری جیسے اندھیری راتوں میں جلتے چراغ، چہرے پر نہ بناؤ نہ مسکراہٹ، غصے اور خالص اظہار جو صرف حق پر چلنے والے انسان یا غیر انسان کے چہرے پر آ سکتا ہے۔ سیدھا چلتا زرمین اور لڑکوں کے درمیان کھڑا ہوا، آواز میں نہ نرمی نہ چیخ، بس لرزا دینے والا کا بکار۔ اسے ہاتھ لگانے سے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کے وجود سے باہر کا ہو۔ لڑکوں کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں پھیلی، ہنسی بند ہوئی، قدم پیچھے ہٹے۔ ایک بولا، او یار کہاں سے آیا یہ؟ پہلے تو نہیں دیکھا۔ دوسرے نے کہا، کون ہے؟ پولیس والا ہے کیا؟ تیسرے نے آنکھ سے اشارہ کیا، چل نکلتے، عام نہیں لگتا۔ تینوں جن کی آنکھوں میں کل تک شیطانی آگ دہکی، پسینے سے بھیگے، نظریں چرائے خاموشی سے بھاگے، جیسے وہ کوئی سایہ نہیں بلکہ تقدیر کا وہ ہاتھ ہو جس کا جھٹکا زمین پر زلزلہ لائے۔ زرمین سکتے میں آنکھیں اجنبی پر جمائی، جو چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں ہوس، رحم نہ فخر، صرف خاموشی، تحفظ کا عجیب امتزاج۔ اس نے صرف فرض نبھایا جیسے کسی اور جہان کا باشندہ ہو، جیسے جانتا ہو کہ زرمین کون ہے، کیا سہری ہے، کتنا سنبھل چکی ہے۔ اس کی نظریں بولتی، اب تم اکیلی نہیں، مگر زبان خاموش رہی۔ پھر وہ شخص پلٹا، چند قدم چلا اور غائب ہوا۔ نہ سڑک، نہ نکڑ، نہ دکان، نہ گلی، وہ جہاں سے آیا وہیں چلا گیا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو، جیسے کوئی خواب ہو جس نے وقت کی مٹھی کو چیر کر حقیقت کو چھوا اور پھر مٹ گیا۔ زرمین اپنی جگہ کھڑی تھی، ہنوز کانپتے ہاتھوں سے، آنکھیں ساکت، دل دھڑک رہا تھا مگر دھڑکن میں خوف کے بجائے حیرت کی لہریں۔ اس نے سوچا، کون تھا، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ نہ آتا تو شام کو گھر آئی تو ماں نے پوچھا، سب خیریت ہے؟ زرمین نے گردن ہلائی، اللہ کا شکر ہے۔ اس رات جب چھت پر بیٹھی تو دل میں نیا سوال جنم لے چکا تھا، کیا میری دعا سنی گئی یا عام انسان تھا؟ نہیں تو پھر کیا وہ؟ اس کی آنکھیں آسمان پر جمی، ستارے ویسے چمکے مگر نیا ستارہ دل کے اندر جگمگایا۔ وہ جان گئی کہ اس کی خاموشی، پاکیزگی، دعائیں سنی جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگلے دن زرمین حسب معمول فیکٹری پہنچی، دل میں کل کے منظر کی کھوج زندہ، خیالوں میں گم کہ شخص کون تھا، کیوں آیا، کیوں گیا، جیسے آیا ہی نہیں۔ مگر جب گیٹ کے قریب اسی نوجوان کو دیکھا تو لمحے کے لیے قدم تھمے، بلند قامت، سنجیدہ آنکھیں مگر چہرے پر نرم اطمینان۔ فیکٹری کے ایک نئے سیکشن میں ملازم کے طور پر موجود، جیسے قدرت نے اسے زرمین کے لیے مسلسل تحفظ میں بدلا ہو۔ زرمین کی آنکھوں میں حیرت کسی سوال کی بجائے شکر گزاری کا عکس بنی۔ اس کے قریب سے گزری تو اس نے آہستہ سے کہا، محفوظ رہنے کے لیے خاموشی کافی نہیں، کچھ وقت پر آواز بلند کرنی پڑتی ہے۔ جملہ کسی نصیحت جیسا نہیں بلکہ ایسے لگا دل کی گہرائیوں میں اترا ہو، جیسے برسوں کی بند رکھ کھلی ہو۔ زرمین نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، سر جھکائے، دل میں اس کے لیے دعا کی۔ زرمین کو ایسا لگنے لگا جیسے تنہا نہیں نوجوان روز فیکٹری کے آس پاس دکھائی دیتا، کبھی چپ چاپ، کبھی مسکراہٹ، اور کبھی زرمین کے نظر کے تعاقب میں کسی سایہ دار دیوار کے قریب، نہ زیادہ بات نہ قریب، مگر اس کی موجودگی غیر معمولی محسوس رہا تھی۔ زرمین کے دل میں اجنبی احساس پنپنے لگا، جیسے کوئی خاموشی اس کے وجود کے گرد دیوار کھینچ رہا ہو، محبت، عزت، تحفظ کی دیوار۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا کہ کوئی اجنبی اس کی حفاظت بن کر اترے، بغیر سوال شرط اس کی زندگی کا لازمی سایہ بن جائے۔ دن بدن اس کے لیے دل سے دعا کرنے لگی۔ وہ اجنبی نہیں رہا، اس کی موجودگی زرمین کی زندگی میں ایک اجنبی سائے سے بڑھ کر مانوس روشنی کی مانند بن چکی۔ وقت کے ساتھ وہ صرف راستے کا محافظ یا اچانک سامنے آنے والا مددگار نہیں، بلکہ اس کا وجود خاموش شریک زندگی بن گیا، جس کا وجود لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ اکثر زرمین کے چھوٹے بہن بھائیوں کو شام کو پڑھانے آتا، کبھی خود سے کاپیاں پین اسکول بیگ لاتا۔ بچے کی آنکھوں میں عزت اور حیرت دونوں تھی، سب کچھ اس انداز میں کرتا گویا سب کچھ خیرات میں نہیں بلکہ فرض نبھا رہا ہو، بغیر فخر اظہار کے۔ زرمین کی ماں جن دواؤں سے محروم رہتی اسے بازار سے چپکے سے دروازے پر رکھتا، کبھی پرچی پر دوا کا نام لکھ جاتا جیسے وہ ہر ضرورت جانتا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہمیشہ خاموشی سے آتا، چپکے سے جاتا، بغیر آواز، جیسے ہوا چلتی تھم جاتی۔ زرمین کئی بار اسے روکنا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی، مگر زبان پر خاموشی، دل میں خوف۔ وہ محسوس کرتی کہ اس کا وجود زمین کا نہیں، مگر پھر بھی اسے جھٹلانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی دعاؤں میں نام تھا اجلان، جیسے اس نے خود نے پکارا نہیں، مگر جس کے بغیر دعائیں ادھوری لگتی۔ ان دنوں زرمین کی زندگی میں پہلی بار ایسا شخص آیا جس نے بغیر سوال، بغیر مطالبے کے، بغیر وضاحت مانگے اسے تھوڑا جینا سکھایا۔ لیکن اس کے آنے کے ساتھ ہی زرمین کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا، ایک اندیشہ کہ اگر خواب ہے تو کہیں صبح ہونے سے پہلے بکھرے نہ۔ اس کے قدم سنبھلے، مسکراہٹ میں اعتماد آیا۔ شام کی چائے کے وقت آنکھیں دروازے کی جانب اٹھتی، وہ جو کبھی ہر آواز پر چونکتی، کسی خاص قدموں کی چاپ پہ کان لگائے بیٹھی رہتی۔ لیکن سکون، انس، مان، ازلان کے اندر ایک ننگی تلوار کی مانند لٹکا۔ وہ جو جنات کی وادیوں کا شہزادہ اب زمین پر انسانوں کے درمیان چھوٹے مکان کی دیواروں میں خود کو قید محسوس کرتا۔
اس کے لیے کشمکش ناقابل بیان تھی۔ وہ عشق جو رب کی اذن کے بغیر اس مخلوق سے نہیں کیا جا سکتا، اس کے دل میں موجن تھا۔ اور زرمین، وہ تو انسان تھی جو صرف دل سے محسوس کر سکتی تھی، سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ تو جیسے نوجوان جانتی ہے، دراصل صدیوں کا باعث جنات کی سلطنت سے آیا مسافر، جسے اجازت ہی نہیں کسی انسان سے محبت میں مبتلا ہو۔ اذلان کا ہر دن آزمائش، جب وہ زرمین کے دروازے پر پہنچتا تو قدم بھاری ہوتے، دروازہ کھولنے سے پہلے اندر کی تڑپ دباتا، دل کو ٹھنڈا کرتا، پھر ایسے ظاہر ہوتا جیسے وہ صرف شریف نوجوان ہے جو اخلاقی طور پر مدد چاہتا ہے۔ مگر جب زرمین کی آنکھوں میں چمک دیکھتا، خاموشی، شکر گزاری، ایک اعتماد، تو اس کا دل سمندر کی موجوں میں بہنے لگتا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ انسان کی ایک نظر، ایک دعا، خاموش شکر گزاری اسے صدیوں پرانی اصل سے بغاوت پر مجبور کرے گی۔ اکثر رات جب وہ اپنی اصل حالت میں اپنی دنیا میں لوٹتا تو جنات کی وادیوں میں سوال اٹھتے، تم زمین پر کیا کرتے ہو؟ تمہاری مہک بدلی، تمہارے اطراف انسانی حرارت کیوں؟ خاموش رہتا لیکن اندر سے بکھرتا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کا راز فاش ہوا، جنات کے بڑوں کو پتہ چلا کہ انسانی دنیا کی لڑکی سے انسیت پیدا کر چکا ہے، تو زرمین کو ہمیشہ کے لیے کھوئے گا یا اس کی دنیا سے زرمین کا نام مٹے گا۔ اذلان خود سے لڑتا، فطرت سے، چاہت سے، مگر زرمین کی سادگی، معصومیت، باتیں، نازک سلوک، بے خبری ہر دن اسے قریب لاتی۔ وہ جانتا تھا یہ عشق شاید اس کا فنا بنے، مگر پھر بھی اس کی ایک جھلک کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ جب زرمین اپنے بھائی کو پڑھاتے ہوئے ہنستی یا ماں کے لیے چائے بناتے ایک لمحے کے لیے کوٹری سے باہر دیکھتی تو اذلان کی روح جیسے آزاد ہو جاتی۔ وہ جتنا زرمین کو خوش دیکھتا اتنی خود کو سزا دیتا۔ رات کو تلسم باندھ کر روتا، دعا پڑھتا، اللہ سے التجا کرتا، یا رب اگر یہ عشق خطا ہے تو ساری عمر کے لیے تنہا کر، لیکن زرمین کا دکھ نہ دینا۔ وہ زرمین کی ہر خاموش دعا کے محافظ کی مانند بن چکا تھا، مگر وہ محافظ اب خود ایسی دعا تھا جس کا پورا ہونا ممکن نہیں۔ زرمین کی ماں اب اس نوجوان کو اذلان بیٹا پکارنے لگی۔ محلے میں عزت حاصل کر چکا تھا، مگر دل کی فصیل کے پیچھے وہ جانتا تھا کہ کون کہاں سے آیا ہے اور کہاں واپس جانا ہے۔ سب چھپا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محبت کی سب سے بڑی قربانی خاموشی ہوتی ہے، اور شاید اس کی خاموشی زرمین کی زندگی میں سکون بنی رہے۔ وہ جو انسان نہیں تھا اب انسانوں سے زیادہ انسان لگنے لگا، احساس، محبت اور تکلیف میں۔ زرمین کی زندگی میں پراسرار روشنی لپٹی تھی جس کی نہ سمت نہ وضاحت اذلان کی موجودگی اسے تحفظ دیتی، ہر دن بامانی بناتی، اس کی دعاؤں کو گویا آواز دیتی، مگر جتنا قریب ہوتا اتنا کچھ اندیکھا، انکہی، چھپی حقیقت زرمین کے دل میں دھڑکنے لگی۔ وہ تو محسوس کرتی کہ وہ کچھ دیکھ رہی ہے، وہ زمین کا حصہ نہیں، وقت کا نہیں۔ وہ اس کے لہجے، اس کی موجودگی میں سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھتی جو دنیاوی نہیں۔ پھر ایک دن فیکٹری میں جب زرمین اور اذلان ساتھ تھے، نحیف بزرگ جو برسوں سے کسی کونے میں چپ چاپ کام کرتا گزرتے یکدم رکا، اذلان پر نظر ڈالی، اپنی نظر سمیٹتے زیر لب بڑبڑایا، یہ انسان نہیں، اس کی آنکھیں بولتی ہے، دعا نہیں، نور ہے، دنیاوی نہیں۔ اس جملے نے اذلان کی روح میں لرزہ توڑایا۔ چونک کر بزرگ کو دیکھا، مگر وہ جا چکا تھا، جیسے کوئی عام مزدور نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا رازدار، خبر دینے والا۔ اذلان نے اس لمحے جانا کہ وقت قریب ہے، وہ سب جو چھپا رہا ہے دن کی چادر میں زیادہ نہیں چھپے گا۔ جانتا تھا کہ اس کا راز فاش ہوا تو نہ صرف خود خطرے میں آئے گا بلکہ زرمین بھی جناتی دنیا کے قانون کا نشانہ بنے گی۔ اگلے دن زرمین سے ملنے کم ہو گیا، نہ شام کو دروازے پر نظر آیا، نہ چھوٹے بھائی کو پڑھانے، نہ دوا لایا، نہ کھڑکی کے قریب خاموش سائے کی صورت۔ زرمین پہلے دن الجھی، دوسرے دن بے چین، تیسرے دن رونے لگی، ہر گھنٹے دروازہ کھولتی، ہر قدم کی چاپ پر باہر دیکھتی، دل میں دعا کرتی کہ اب آئے، صرف ایک بار کچھ بتائے تو صحیح۔ اس کی دعاؤں میں بے قراری میں خاموش فریاد۔ ماں نے ایک دن کہا، بیٹا تم بہت بدلی ہو۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ واقعی جو تنہا جیتی تھی، خاموش سائے کے بغیر اب نہیں جی پا رہی۔ چند دنوں میں ایک چاندنی رات جب پورا شہر سویا، صرف مزار پر دعاؤں کی سرگوشیاں باقی تھی، زرمین وہاں پہنچی، وہی جگہ جہاں پہلی بار سب شروع ہوا۔ خاموش بیٹھی، دل میں التجا، آنکھوں میں سوال۔ پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی، وہ پلٹی، وہ وہاں تھا اذلان، چاندنی کی روشنی میں کھڑا، خاموش مگر آنکھوں میں طوفان لیے جو برسوں سے رازوں سے بھرا۔ زرمین نے کچھ نہیں پوچھا، صرف آنکھوں سے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ چھپانے کا وقت نہیں، اس نے دھیرے سے کہا، زرمین تمہیں سب بتانے آیا ہوں، میں انسان نہیں، جنات کی پرانی نسل کا بیٹا ہوں، جنزاد۔ میری دنیا، میری اصل سب تم سے مختلف ہے، مگر تمہاری معصومیت، دعائیں اور بے لوث محبت نے میرے دل کی دنیا بدلی۔ میں چاہوں تو اپنی دنیا واپس لوٹوں، تمہیں کبھی نظر نہ آؤں، مگر دل نہیں مانتا۔ اگر تم کہو تو ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں، مگر اگر تم چاہو تو خاموش تعلق کو وہیں رہنے دوں گا جیسے یہ ہے، دعاؤں، خوابوں اور تحفظ کی صورت میں۔ زرمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، تم میرے لیے جن نہیں، نہ آسیب نہ پرچھائی، میرے لیے وہ ہو جس نے اس دنیا میں مجھے پہلی بار تحفظ کا مطلب سکھایا، عزت کا معنی سمجھایا۔ تم میرے لیے وہ ہو جسے میں دنیا کی گہرائی سے، دل کی گہرائی سے مان چکی۔ تم چلے گئے تو وہی زرمین بنوں گی جو ہر قدم پر کانپتی۔ اس نے ہاتھ جوڑے، آسمان دیکھا، صرف اتنا کہا، اگر یہ گناہ ہے تو مجھے اسی گناہ میں جینے دو، کیونکہ اس میں میری زندگی ہے۔ اس لمحے جیسے مزار کے گرد کی فضا رکی، جیسے تمام ستارے جھکے، چاندنی بھی ان کے گرد دائرے میں گھومنے لگی، اور پھر کچھ ایسا ہوا جو کبھی کسی انسان کی نظروں میں نہیں آیا۔ مزار کے سبز گنبد سے روشنی نکلی، ہلکی نرم مدھم سی، جو زرمین اور اذلان کے بیچ رکی۔ وہ جیسے اس دعائے قدیم کی گواہ تھی جو صدیوں پہلے کسی مجذوب نے مانگی تھی، یا اللہ، اگر کسی انسان اور غیر انسان کا دل پاک اور نیت صاف ہو تو ان کے درمیان بھی ایک بندھن قائم کر دے، ایسا بندھن جو جسم سے نہیں روح سے جڑا ہو۔ اس روشنی نے ان کے دلوں کو چھوا اور پھر آسمان کی طرف چلی گئی۔ اذلان خاموشی سے زرمین کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اس کے جانے کی ضرورت نہیں، اسے اب کوئی قانون، کوئی قاعدہ نہیں روک سکتا، کیونکہ محبت جو صرف جسموں کی نہیں دلوں کی ہوتی ہے، وہ خود ایک اذن الہی ہے۔ اب وہ دونوں روز نہیں ملتے، ہاتھ تھام کر نہیں چلتے، لیکن وہ ملتے ہیں۔ زرمین جب رات کو دعائیں پڑھتی ہے، اذلان اس کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ خواب میں مسکراتی ہے، اذلان اسے ایک سبز باغ دکھاتا ہے۔ جب وہ کسی مصیبت میں گھرتی ہے، اذلان ایک چھاؤں کی مانند اس کے آس پاس موجود ہوتا ہے۔ اور اب انسان وہ جن زیادہ نہیں، وہ صرف دو روحیں ہیں جو ایک دوسرے کی پکار میں لپٹی رہتی ہیں۔ محبت نے سب کچھ جیت لیا، وقت کو، فطرت کو اور فاصلوں کو۔ اور زرمین جب مزار پر جاتی ہے تو اب صرف دعائیں مانگنے نہیں بلکہ شکرانے کی چادر چڑھانے جاتی ہے، کیونکہ اس کی دعاؤں کا جواب اب سایہ نہیں، ایک روشنی بن کر اس کے ساتھ چلتا ہے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ محبتیں دعاؤں میں بھی زندہ رہتی ہیں اور خوابوں میں بھی۔